اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے انٹرنیشنل فنیٹک الفابیٹ IPA ان انگلش کے بارے میں۔ انٹرنیشنل سے مراد ہے کوئی ایسی چیز کہ جس کا تعلق ایک سے زیادہ ممالک سے ہو۔ فنیٹک سے مراد ہے وہ مختلف قسم کی آوازیں کہ جن کا استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی بھی زبان جو ہے وہ بولی جاتی ہے، یعنی جو مختلف قسم کی آوازیں مل کر مختلف الفاظ بناتی ہیں، اور الفابیٹ کہتے ہیں یہ ہوتے ہیں مختلف قسم کے لیٹرز یا حرف جنہیں ایک خاص ترتیب میں لکھا گیا ہوتا ہے اور ان کا استعمال ہوتا ہے مختلف قسم کی زبانوں میں۔ اور انٹرنیشنل فنیٹک الفابیٹ کی یہ جو شارٹ فارم ہے یہ اس طرح سے ہوتی ہے، اسے IPA کہتے ہیں۔ تو IPA دراصل مختلف قسم کے لیٹرز کا ایک بڑا سا چارٹ سا ہوتا ہے، یعنی جس میں مختلف قسم کے یہ لیٹرز یا سمبلز دکھائے گئے ہوتے ہیں جنہیں فنیمک سمبلز بھی کہا جاتا ہے۔ فنیمک سمبلز یعنی ایسے سمبلز یا نشان جس میں سے ہر ایک نشان کسی ساؤنڈ کے متعلق بتاتا ہے۔ تو دنیا بھر کی جو مختلف زبانیں ہیں ان میں جو مختلف قسم کی آوازیں ہیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے، ان میں سے ہر ایک آواز کے لیے ایک سمبل یا نشان آپ کو IPA کا جو چارٹ ہے اس میں ملے گا، اور اسی میں انگلش زبان میں جو استعمال ہونے والی مختلف آوازیں ہیں ان کے سمبلز وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا انٹرنیشنل فنیٹک الفابیٹ جو ہے اس میں مختلف قسم کی جو واؤل ساؤنڈز ہوتی ہیں، واؤل ساؤنڈز، اور اس کے علاوہ کانسوننٹ ساؤنڈز۔ واؤل ساؤنڈز جیسے کہ لیٹرز A, E, I اور O اور U کی جو مختلف آوازیں ہیں ان سے متعلق ہوتی ہیں، جبکہ ان کے علاوہ جتنی بھی دوسری آوازیں ہوتی ہیں جیسے کہ B, C, D، یعنی ان لیٹرز کے علاوہ باقی جتنے بھی لیٹرز آف دی الفابیٹ ہیں انگلش کے اندر، تو ان کی جو آوازیں ہیں وہ کانسوننٹ ساؤنڈز کہلائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے IPA انٹرنیشنل فنیٹک الفابیٹ میں سے انگلش میں استعمال ہونے والی جو آوازیں ہیں ان کے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور مختلف جو انگریزی میں استعمال ہونے والی ساؤنڈز ہیں ان کے سمبلز کی پہچان سیکھیں گے، جنہیں ہم ایک ترتیب کے ساتھ اپنی اگلی ویڈیوز میں سیکھنا شروع کریں گے۔ اب ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان سمبلز اور ان کی جو ساؤنڈز ہیں ان کا سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ ایک مثال کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ ان 3 الفاظ کو غور سے دیکھیے، انہیں مل کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے فری یعنی آزاد، دوسرا لفظ ہے کی یعنی چابی، تیسرا لفظ ایٹ یعنی کھانا۔ ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں، فری، کی، ایٹ۔ ان تینوں الفاظ میں ایک ایسی آواز ہے جو کہ کامن ہے، یعنی ان تینوں ہی الفاظ جو ہیں ان میں اس کا استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ای کی آواز، جیسے کہ لفظ فری میں یہ اس جگہ پر استعمال کی گئی ہے، اور لفظ کی میں یہ کے کی ساؤنڈ کے بعد اس کا استعمال آ رہا ہے، جبکہ لفظ ایٹ میں اس کا استعمال شروع میں ہوا ہے اور اس کے آخر میں ٹ کی آواز لگا کر لفظ بن جاتا ہے ایٹ۔ تو لہٰذا یہاں آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی آواز کے لیے یہاں مختلف سپیلنگ جو ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو کوئی ایسا شخص جو کہ انگریزی نہ جانتا ہو اور وہ اسے سیکھنا چاہ رہا ہو تو اسے کس طرح سے پتہ چلے گا کہ یہ جو آوازیں ہیں یہ کس طرح سے ان کو بولنا ہے ان الفاظ کو، چونکہ ان کی سپیلنگ تو مختلف ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے فنیٹک الفابیٹ یا فنیمک سمبل جو ہوتا ہے اس سے مدد لینی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو ای کی آواز ہے ان تینوں ہی الفاظ کے اندر، اس آواز کے لیے ایک خاص قسم کا جو سمبل استعمال کیا جاتا ہے یعنی فنیمک سمبل وہ اس طرح سے ہے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئی اور اس کے بعد 2 ڈاٹس اوپر نیچے، یہ ایک خاص قسم کا نشان ہے یا فنیمک سمبل ہے جس کا کہ استعمال جو ہے وہ انگلش میں کیا جاتا ہے ای کی آواز کے لیے۔ اور یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ اس سمبل سے پہلے اور اس کے بعد یہ جو ترچھی سی لائنیں لگائی گئی ہیں، جب بھی کسی ساؤنڈ کو اس سمبل کی فارم میں لکھنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اور بعد ہمیشہ اس طرح سے ان ترچھی سی لائنوں کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے درمیان جو سمبل یا نشان موجود ہے وہ کوئی لیٹر نہیں ہے یا سپیلنگ کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ ایک آواز کے متعلق بتا رہا ہے۔ یعنی یہ سمبل جب آپ کو IPA کے چارٹ کے اندر نظر آئے گا اس کا مطلب ہوگا یہ ہے ای کی آواز۔ تو
اگر یہی جو ای کی آواز ہے یہ کسی اور دوسری زبان میں استعمال ہو رہی ہے تو ممکن ہے کہ آئی پی اے کا جو چارٹ ہے اس میں اس کو اسی سمبل سے دکھایا گیا ہو، لیکن بعض اوقات کچھ زبانوں کے لیے سمبل جو ہے تھوڑے سے مختلف بھی ہو جاتے ہیں. لیکن انگلش زبان کے اندر جو ہے ای کی آواز کے لیے اسی سمبل کا استعمال کیا جاتا ہے. اور نہ صرف آئی پی اے کے چارٹ میں یہ سمبلز موجود ہوتے ہیں بلکہ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو ہر لفظ کے سامنے آپ کو اس طرح سے اس کی جو فنیمک سمبل کی جو شکل ہے وہ اس طرح سے بنی ہوئی دکھائی دے گی. یعنی پورے لفظ میں جو ساؤنڈز آ رہی ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے جو فنیمک سمبل استعمال کیا جاتا ہے اسے وہاں لکھ دیا گیا ہوتا ہے اس طرح سے. جیسے کہ لفظ فری کے لیے یہ جو 3 سمبلز ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے. کی آواز کے لیے یہ ایف کی طرح کا سمبل، ر کی آواز کے لیے یہ آر، لیٹر آر کی طرح کا سمبل، اور ای کی آواز کے لیے یہ ایک خاص قسم کا سمبل جسے ابھی ہم نے یہاں بھی دیکھا. تو لہٰذا لفظ فری کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں فنیٹک الفابیٹ کے 3 فنیمک سمبلز کا استعمال کیا گیا ہے، اور ان کی اگر ہمیں درست جو ساؤنڈ ہے وہ اگر ہم سیکھ لیں ان سمبلز کی پہچان کے ساتھ تو ہم اس لفظ کو ٹھیک طریقے سے جو پڑھنے کا طریقہ ہے اس کے متعلق پتہ ہم لگا سکتے ہیں، آسانی سے اسے پڑھ سکتے ہیں بالکل درست یا ٹھیک انداز میں. تو اب یہاں تو ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے مختلف جو اسپیلنگ ہیں ان میں بعض اوقات ایک ہی آواز کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے خاص قسم کے سمبل فنیمک سمبل سے مدد لینی پڑتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 الفاظ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ بالکل ان کی ایک جیسی ہی آواز ہو، یعنی انہیں بالکل معاف کیجیے گا ان کے بالکل ایک جیسے اسپیلنگ ہو، یعنی اسپیلنگ میں کوئی فرق نہ ہو. جیسے یہ 2 لفظ آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں لیکن ان کے جو معنی ہے وہ بھی مختلف ہے اور ان کو بولنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بالکل مختلف ہے. جیسے کہ یہ پہلا لفظ جو ہے یہ ہے باؤ جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو بینڈ یعنی جھکنا، اور یہ جو دوسرا لفظ ہے یہ ہے بو جس کا مطلب ہوتا ہے a weapon for shooting arrows یعنی کمان جس کا استعمال کیا جاتا ہے تیروں کو پھینکنے کے لیے. تو یہ قسم کا ویپن یا ہتھیار ہوتا ہے تو اسے بو پڑھا یا بولا جاتا ہے. تو لہٰذا یہاں آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ ڈکشنری میں اگر جا کر آپ دیکھیں تو ان کے کس طرح سے جو ان کے فنیمک سمبلز ہیں وہ مختلف ہیں. جیسے کہ برٹش انگلش میں اس کو اگر درست طریقے سے پروناؤنس کیا جائے، یہ جو پہلا لفظ ہے اسے بولا جائے تو اس طرح سے بولیں گے بو. تو یہ جو او کی آواز ہے اس کے لیے یہ خاص سمبل استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ جو دوسرا لفظ ہے اس میں ہے معاف کیجیے گا یہ جو پہلا لفظ ہے اس میں یہ جو فنیمک سمبل استعمال کیا ہے یہ ہے آؤ کی ساؤنڈ کے لیے آ اور پھر او. ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں ب ہے اور پھر اس کے بعد ہے آ اور او او باؤ آؤ. آؤ کی آواز اس کے آخر میں جو ہے یہ دراصل دیکھنے پہ تو یہ 2 طرح کے نشان ہیں لیکن یہ اصل میں 2 آوازیں جو ہیں ان کے ملنے سے یہ ایک آواز بنتی ہے آؤ کی آواز. تو اس طرح سے بعض اوقات ایک سے زیادہ سمبلز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے صرف ایک آواز کے متعلق بتانے کے لیے. اسی طرح سے یہ جو دوسرا لفظ ہے اس کے شروع میں ہے ب کی آواز اور پھر ہے اور پھر او کی آواز او. تو یہاں بھی 2 آوازیں مل کر ایک آواز بنا رہی ہیں ایک دوسرے میں شامل ہو کر او. تو یہ بن جاتا ہے بو. تو ڈکشنری میں جا کر جب انہیں تلاش کیا جاتا ہے تو اس طرح سے ان کی جو فنیمک سمبلز ہیں وہاں موجود ہوتی ہیں. تو ان کی پہچان اچھی طرح سے سیکھ لینے سے ان کو پڑھنے کا جو ٹھیک طریقہ ہے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. تو اب ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں انگلش زبان میں جو استعمال ہونے والی مختلف قسم کی واؤل اور کانسوننٹ کی ساؤنڈز ہیں ان کے متعلق سیکھیں گے جو کہ انٹرنیشنل فنیٹک الفابیٹ میں موجود ہوتی ہیں یعنی اس کا حصہ ہوتی ہیں. دوسری اور بہت سی زبانیں جو ہیں ان کی ساؤنڈز کے ساتھ. تو لہٰذا ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں انگلش زبان میں استعمال ہونے والی مختلف آوازوں کو ان کے سمبلز وغیرہ کی مدد سے سیکھیں گے. تو اب آپ یہ جاننے کے لیے کہ انٹرنیشنل فنیٹک الفابیٹ آئی پی اے ان انگلش سے کیا مراد ہوتی ہے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.